وہ بہت حسین صورت تھی، جن کے لیے کہا جاتا ہے لاکھوں میں ایک۔ پہلی نظر میں وہ چینی سی گڑیا کوثر کو بڑی منموہنی سی لگی۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہے، تو کچھ ہی دنوں میں ساری خوبصورتی کا پردہ چاک ہو گیا۔ اس کی اصل خوبصورتی بھی سامنے آ ہی گئی۔ چند بالشت کی بڑی منموہنی چینی کی گڑیا، جیسے نازک چٹان پڑی لڑکی کی فٹو لمبی زبان۔ اس کا نام نیلم تھا۔ وہ ایک چلتی پرزا لڑکی تھی۔ کوثر کو یہ بات کچھ دنوں میں جا کر سمجھ آئی۔ کوثر کا شوہر اسلم والدین کے گزر جانے کے بعد اس 2 منزلہ مکان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کا کیا جائے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک تنخواہ پر گزارا ممکن ہی نہ تھا۔ اسلم کی ایک کمائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، نچلا پورشن کرائے پر اٹھانا بھی ان کی مجبوری ٹھہری۔ اگرچہ کوثر کرایہ دار کے معاملے میں انصاف سے چلتی، نچلے پورشن میں کرایہ دار کے لیے مقدور بھر ہر آرام و سہولت میسر تھی۔ گیس اور بجلی کی بل بھی سانجھا تھا۔ گرمیوں میں پانی کی تنگی پڑ جاتی، کرائے کے مکان ایک ایک کر کے خالی ہوتے چلے گئے۔ اب کرایہ دار تو منہ اٹھا کر جہاں مرضی چلے جائیں، مکاندار کہاں جائیں؟ کرایہ دار کے گھر پر آگر نیلم جیسی مکار اور چال باز لڑکی کی اجارہ داری تھی تو لے دے کیوں نہ ہوتی۔ ماں بیٹیوں سمیت گھر کمانے جاتا، دن بھر گھر میں نیلم رہتی اور گھر بھر کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں تھی۔ تنخواہیں ساری کی ساری اس کے ٹھپے میں جاتی، شاید اس لیے گھر بھر میں اس کی چلتی اور اس کا راج۔ الامان الحفیظ، ماں بیٹیوں سمیت گھر کمانے جاتا، شاید چوپٹ اماں کو دکھائی تو پڑتا، سنائی نہ دیتا۔ اس پر کانوں کی کچی نیلم ان کو جو چاہے بھر دیتی۔ کچھ دنوں میں دیکھنے میں آیا کہ 6 افراد کا تو بس ایک نام تھا، در حقیقت ایک گھر میں 2 کنبے پلتے۔ دن بھر پیاری پیٹی کا پڑاؤ یہیں رہتا، وہ خود کرائے کے گھر کے مکین کسی فیکٹری میں کام کرنے جاتی۔ دن بھر بچہ نیلم کے پاس رہتا، صبح اسے فیکٹری ڈراپ کر کے داماد صاحب داماد صاحب کی بائک سسرال کے آنگن میں آ کھڑی ہوتی۔ بچے کے بہانے وہ خود بھی وہیں پڑا نظر آتا تو ان کا اپنا تو بجلی گیس اور دیگر خرچ بچتا۔ پھر سننے میں آیا نیلم کا رشتہ کسی بڑیا گھرانے کے لائق و فائق سپوت سے اس داماد صاحب کے توسط سے طے پایا تھا۔ شاید اس احسان کا خراج وصول کرنے کو وہ دن رات سسرالیوں کے جھرمٹ میں راجہ اندر بنا چمچی کراتا رہتا۔ گھر بھر پر داماد کی دھاک ہی نہیں، راج بھی چلتا تھا۔ ایک لفظ اسے کہنے کی دیر تھی، ساس سسر سمیت سالیاں تک میدان میں اتر آتی۔ پھر اسی پر بس نہ رہی، کچھ دن گزرے، کرایہ داروں کے گھر کا مختصر سامان ایک کمرے میں سمٹ گیا۔ آنے بہانے پہلے بہن بہنوئی کا بوریا بستر آیا اور پھر مکمل پڑاؤ۔ اب بھلا آسان بات ہے، 6 افراد کی جگہ 9 افراد کا خرچ، دیگر معاملات تو رہے۔ ایک طرف بائک کا پہیہ گھسیٹ کر داماد صاحب نے صدر دروازے کی چولیں ہلا دی۔ ایک روز دروازہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمیں بوس ہوا۔ لو جی، چھٹی ہوئی، معرکہ تو ہونا ہی تھا۔ کوثر کے بڑھانے پر اسلم نے ان کا گھیراؤ کیا اور وہی نکمے ابا کا طوطے کی مانند آنکھیں پھیرنا۔ ہمارے گھر ہماری بہن بیٹی نہ رہے گی تو کیا آپ کی رہے گی؟ پرلے درجے کا عامیانہ انداز، اسلم کا خون کھول کر رہ گیا۔ کہانی صاف تھی، نکمے داماد کرایہ اور گھر کا خرچہ بچانے کو سسرال کے ٹکڑوں پر آ پڑے تھے۔ ان کے گھر کا کارخانہ سسرال بیگم اور سالی کے دم سے چلتا۔ بیگم گھر کی دال روٹی چلانے کو فیکٹری سدھارتی تو بچہ نیلم سنبھالتی، اور اب تو صاف ہے بے روزگاری کا بہانہ لے کر سسرال کے در پر آ پڑے۔ اسی داماد کی نظر عنایت سے نیلم کا رشتہ اس کے جگری درینہ دوست سے طے پایا تھا۔ گھرانہ کھاتا پیتا تھا، سو زمین پر دھنسے انگڑا ہلتے اپنے گھر کی جگہ صاف ستھرے علاقے میں گھر لینا بھی ان کی مجبوری ٹھہری۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ کوثر کا سایہ کرایہ بلوں کی مد میں پھینک دیا جاتا۔ صدر دروازہ داغ مفارقت دے گیا تو خرچ ہزاروں کا بنتا تھا، وہاں پر وہ کس کافر کو تھی۔ بات یہیں تک رہتی تب بھی چلتی، مگر بات سے بات نکلتی تھی۔ سواک اور بات سامنے آئی۔ اس روز کسی کام سے کوثر نے نچلے پورشن میں جھانکا، نیچے کا منظر دیکھ کر کوثر کی آنکھیں کھل گئیں۔ سالی بہنوئی کی ایسی محبت کہیں دیکھی نہ سنی۔ نیلم مزے سے
پیر پسارے کان میں ہینڈ فری سے پیر ہلاتی رہی تھی اور بہنوئی صاحب انہی قدموں پر مزے سے سر رکھے نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ پھر یہ مناظر آئے روز نظر آنے لگے۔ بیوی کو فیکٹری ڈراپ کر کے یہاں سب سسرالیوں کے سہارے کے بعد سسر سے 4 ہاتھ بڑھ کر نکمے بہنوئی صاحب کا ٹھکانہ یوں ہی سادھی کے قدموں میں رہتا۔ اس دوران بھی جو کوئی بھولا بھٹکا نکل ہی آتا وہ دم دبا پہ وہ جا یہ جا وہ دم دبا یہ جا وہ جا۔ اب یہ تو کہنے والی بات ہی نہ تھی، اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ بہنوئی صاحب کی نکل پڑی تھی۔ یہاں تو اندھیر نگلی والا معاملہ تھا، کسی کی کوئی کل ٹھکانے پر بھی نہ تھی۔ اس پر ان کے مزاج علامان الحفیظ مکان کا کرایہ یہ کیا دیتے، مانو مالک مکان کو اس کے مکان سمیت خرید رکھا ہو۔ گھر کا گھر چھاتی پر چڑھ کر دندناتا نظر آتا، اور سب سے بڑھ کر 2.5 فٹ کی فتنی نیلم۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، ہم مالک مکان کو اتنا سر نہیں چڑھاتے۔ وہ یوں بولی جیسے مالک مکان سے گھر کی جھاڑو لگواتی رہی ہو۔ 100 غضب کی ٹھنی، اور ایسی ٹھنی کہ محلے والوں نے بھی تماشا دیکھا، اور نیلم کی 52 گز کی زبان ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف۔ پھر کوثر بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ سورج کے لتے لیے وہ کہاں خاطر میں لاتے تھے؟ جائیے جائیے، کرایہ دے کر رہتے ہیں، کوئی مفت میں نہیں رہتے اس گھر میں۔ تو کس نے کہا ہے یہ کرایہ بھرو؟ کوئی تمہیں مفت میں رکھتا ہے تو مفت میں رہ لو، اور کس سے پوچھ کر تم نے دوسری فیملی ساتھ رکھی ہے؟ مل بانٹ کے کرایہ دو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہے نا۔ ایسی کی تیسی تو ہماری ہو گئی، یوں ہے تو یوں ہی صحیح، آپ اپنے کرائے سے مطلب رکھیں، مکان خالی کرو میرا۔ ایسے بے ایمان کرایہ دار ہم نہیں رکھتے۔ کیوں خالی کر دے؟ مکان کیا 2-4 مہینے کے لیے کرائے پر لیا جاتا ہے؟ نیا مکان ڈھونڈنا، سامان ڈھونڈنا سستا کام ہے کیا؟ جب خالی کرنا ہوگا بتا دیں گے۔ گیس، پانی، بجلی سب کنیکشن اوپر تھے۔ کوثر نے سارے وال بند کرنے کی دھمکی دی۔ وہاں پرواہ کس کافر کو تھی؟ آپ کر کے دکھائیے، پھر کرایہ کس سے وصول کریں گی؟ یہ ایسی چھٹانگ بھر کی آفت کی پرکالا کی زبان تھی۔ لیجیے جناب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کرایہ نامہ میں صاف درج تھا کہ کرایہ دار ساجھا کرنے کا پابند ہے۔ اس بار زمانے بھر کے نمکے ابا میدان میں اتر آئے۔ تو جائیے، تھانہ پولیس آپ جیسے شریف لوگوں کے لیے تو ہے، جائیے پولیس کی مدد لیجیے، وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ کوثر نے سر پیٹ لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ تھانہ پولیس سے دبنے والے لوگ نہیں، اور اس پر وہی ڈھٹائی دھاندلی۔ تم سے مکان خالی کرایا جائے گا تو کرا کے دکھاؤ، چپ کر کے اپنی اوقات میں رہ۔ 2 بالشت کی لڑکی ہو کر سر کو چڑھتی ہے۔ کوثر کو غصہ آ گیا تو چپ کر ہڈی نہیں ملی تو بھونک رہی ہے۔ ادھر جواب دو بدو تھا۔ کوثر کی سماعتوں کو کوئی سنسناتا ہوا تیر چھیدتا گزر چلا گیا۔ ادھر نیلم کے فرشتوں کو بھی کیا خبر تھی کہ یہ گالی خود اس کے گلے پڑ جائے گی۔ کوثر نے اوپر کی منزل کا سارا ملبہ کاٹ کباڑ نیچے کھینچ مارا۔ ایک کوہرام سمجھ گیا، مگر اس کے اندر کی کھولن نہ مٹی، نہ اس گالی کا ازالہ ہو سکا۔ کانوں میں بار بار وہ گالی سائیں سائیں گونجتی۔ ایک زمانہ ان کی عظمت و شرافت کو سلام کرتا تھا، اور اس بالشت بھر کی لڑکی کی یہ مجال۔ بعد ازاں اسلم بار بار اسے تسلی دیتا رہا، جانے بھی دو، گالی تمہارے چپک تو نہیں گئی نا، تم نے بھی تو حد کر دی، اوپر سے اینٹیں پتھر اور جانے کیا الا بلا نیچے کھینچ مارا۔ کسی کو لگ جاتی تو لینے کے دینے پڑ جاتے، مگر کوثر کے کلیجے میں جیسے پرچھی سی اتر گئی۔ اس کے اندر کی کھولن نہ مٹتی، کانوں میں وہ گالی بار بار گونجتی، اس کے اندر آگ ہی آگ بھر جاتی۔ بس نہ چلتا، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھتے۔ قریب تھا کہ نوبت پولیس پر آ جاتی کہ پرلے درجے کی گھنی میسنی اماں اور نکمے ابا نے جانے کن وقتوں میں موقع تاک کر اسلم کو جا لیا، اور جانے کیا کچھ کہا کہ وہ الٹا کوثر کو ہی سمجھانے بیٹھ گیا۔ جانے بھی دو، فساد تو تمہارا نیلم سے ہے نا، اور وہ بیچاری ہے کتنے دن کی، اگلے مہینے تو شادی ہے۔ اور کوثر تو جیسے بھری ہی بیٹھی تھی، مت کہیں اسے بیچاری، فتنی ہے فتنی۔ چھٹانک بھر کی لڑکی نے سارے گھر کو مٹھی میں کس رکھا ہے، گھر بھر کے منہ میں اس کی زبان بولتی ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو وہ جانے، ہمارا کیا لینا دینا،
ہاں تو میں بھی دیکھوں گی نا، اس کی فٹوں لمبی زبان اور مکار فطرت کو کون جگر والا بھگتے گا۔ 4 دن میں چٹیا پکڑ کر باہر نہ نکال دیا تو میرا نام بدل دینا۔ او ہو کوثر، تم بھی حد کرتی ہو، یہ ان کے معاملات ہیں، وہ جانے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ اچھا، اور وہ جو آئے بہانے ماں کے کان بھر کے 100 بار مجھ پر چڑھائی کروانے کی کوشش کر چکی ہے، مجھے ہے یہ قطامہ۔ ہاں تو تم کون سا ادھار رکھتی ہو؟ منٹوں میں لتاڑ کے باہر کا رشتہ دکھا دیتی ہو، اور چھوٹتے ہی مکان خالی کرنے کا تو اور کیا ان کے پیر پڑ جاؤں؟ میں تو کہتی ہوں تھانہ پولیس کے ذریعے نکال باہر کرو ان کم بختوں کو۔ اب دیکھو، انسان کو نرمی اور جھکاؤ تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا، اس طرح بات بات پر تھانے پولیس پر اتر آئے تو گھر بدنام ہوگا، کوئی کرایہ دار نہیں ٹھہرے گا۔ ارے بھاڑ میں جائے، پڑا رہے خالی، ان بدبختوں سے تو جان چھوٹے۔ اور یہ پرلے درجے کی فتنی چال باز نیلم خود کو کسی ریاست کی مہارانی سمجھنے لگی ہے۔ دیکھوں گی اس کی یہ اکڑ دوسروں کے گھر کیسے چلتی ہے۔ کسی کی مجبوری سمجھتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے کے لیے مناسب گھر لینا کوئی نرالی بات تو نہیں ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے گھر پر اثرات ہیں، ان کا بکنا بھی مشکل ہے۔ کوثر کے تلووں کو لگی سر پر بھجی، پرلے درجے کے جھوٹے مکار اور فریبی لوگ ہیں، اور ایسے کوئی لال نہیں جڑے ہیں۔ ہمارے گھر میں انہیں مکان بہت، ہمیں کرایہ دار بہت۔ اللہ سے 100 بار معافی کے ساتھ، ان کے گٹر ابلتے زمین میں دھسے گھر سے تو لاکھ درجے بہتر ہی ہے۔ اب تم جیسی عورت کو یہ سمجھانے والی بات تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تو رب تمہیں آسانی فراہم کرے گا۔ نیلم کے بعد کرن اور کرن کے بعد عالی، تم دیکھ لیتا، یہ سالوں سال یہاں سے کہیں سے رکنے والے نہیں ہیں، یوں ہی ہماری چھاتی پر چڑھے مونگ ڈلتے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا ہے بھی تو کیا برا ہے، نچلے پورشن کے 3 کمرے ان کے لیے زیادہ ہیں، گھر کا سامان کم ہے، رہے بل تو یہ معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہی ہے نا۔ ارے مجھ سے پوچھو، انہیں کرایہ بھاری پڑ رہا ہے، نکمے داماد کماؤ بیٹی کو گھر میں ڈال دیا تو کرائے میں سانچہ بن گیا، ہماری ایسی تیسی ہو گئی، دونوں ہی کو ایک دوسرے کا آسرا ہے، کرائے خرچ میں سہولت ہو گئی، وہ الگ۔ بیگم دن رات نوٹ چھاپتی ہیں تو یوں کہ بچہ نیلم کے ہاتھوں میں پل رہا ہے۔ لگے ہاتھوں بہنوئی صاحب بھی چلتی گنگا میں ہاتھ دھوتے نظر آتے ہیں۔ روانی و جذبات میں کوثر کے منہ سے سچ نکل گیا۔ اسلم ٹھٹکا، چلتی گنگا؟ ناچار اسے بتانا ہی پڑا، اور اسلم کی وہی ازلی شرافت و اعلیٰ و صاف جن پر ریچھ کر کوثر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا۔ اب دیکھو، اگر بات سچ نہ نکلی، بہتان ہی ہوا نا، اور اگر ایسا تھا بھی تو تم نے ان پر کان یا نظر رکھ کر کچھ اچھا کیا۔ مگر کوثر کو پکا یقین تھا معاملہ کچھ اور ہے، نہ کرتے اسلم کی بات اس کے عقل میں سما ہی گئی۔ کچھ دنوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ نیلم کی شادی سے کچھ دن پہلے اسلم نے دوڑ دھوپ کر کے پچھلے پورشن کے لیے بجلی کا الگ کنیکشن لگوا دیا۔ لو جی، گلی مک گئی۔ نیچے 2 فیملیز کے سبب گیس کے بل کی مد میں 2 حصہ ان کی طرف لگائے گئے۔ اسلم نے ہر معاملہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر نپٹایا، پھر شادی کا ہنگامہ جاگ پڑنے سے قبل کوثر اور نیلم کو گلے ملوا دیا تھا، مگر گلے ملنے سے دونوں کی قدورتیں مٹ جاتیں تو کیا ہی کہنے۔ پھر اسی ماہ شادی پر جو طوفان بدتمیزی نہ مچنا تھا مچا۔ ساری رات فل والیوم میں ریکارڈنگ کوثر لہو کے سسو گھونٹ پی کے چلتی۔ اسلم کا پڑھایا درگزر کا سبق اپنی جگہ درست نہیں، مگر اس کے دل و دماغ سے وہ گالی نہ نکلتی تھی۔ جب بھی یہ لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتا، اس کے اندر ایک غبار سا بھر جاتا۔ نیلم کی شادی میں کوثر نے مارے باندھے شرکت کی تھی۔ دلہے پر نظر پڑتی ہی کوثر کی تمام امیدوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ شکل سے ہی دبو زن مرید سا نظر آتا تھا۔ نیلم جیسے مکار چال باز چینی پرزا لڑکی جلد ہی اس کی لگامیں کس لے گی کو گمان پختہ تھا۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی جب دلہن سج دھج کر سٹیج پر آ رہی تھی، کوثر بچوں کے سونے کا بہانہ لے کر اٹھ گئی کہ دلہن بڑی نازک پیاری سی ہے۔ یہ کسی باراتی خاتون کا نیلم کے لیے تبصرہ تھا۔ کوثر نے گزرتے ہوئے سنا تو دل ہی دل میں ہنسی۔ جب گز بھر کی زبان سے پالا پڑے گا تو پوچھوں گی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، اس طرح کچھ گمان بھی اوندھے منہ جا پڑتے ہیں۔ سو یہ معاملہ بھی کوثر کی امیدوں اور توقعات کے برخلاف الٹا پڑ گیا۔ نیلم کے سسرال میں گھر بھر پر ساس صاحبہ کا راج تھا، سو سب سے پہلی تان میں کے آمد پڑھی۔
وہ جوان سب کا خیال تھا کہ پہلی پیاری بیٹی کی طرح نیلم بھی بہانے بہانے میکے پڑی رہے گی۔ مالدار گھرانے میں بیٹی بیاہ کر چاروں ہاتھوں سے چوری چھپے کی کارروائیاں بھگتی جائیں گی۔ لگے ہاتھوں بہنوئی صاحب بھی برسوں پرانی دوستی کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، مگر وہ جو کہتے ہیں سیر کو سوا سیر، تو وہی بات رہی۔ بات نیلم کے میکے آنے پر آتی تو 100 بہانے تیار۔ کبھی جو ساس نند کی جھرمٹ میں چلی ہی آتی تو وہ سب چپل کی طرح اس کی چوکیداری کرتے۔ موبائل فون کی اجازت نہ تھی، سنا کہ گھر بھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں سارے کسبل نکل گئے تھے۔ 52 گز کی زبان حلق میں جا پڑی تھی۔ اب ان ماں بیٹیوں کا زیادہ وقت نیلم کی بڑھیا ساس کی شان میں قصیدہ خوانی میں گزرتا۔ یہ تو کہنے والی بات ہی نہ تھی، ان کا گھر اوندھا پڑ گیا تھا۔ وہ سب نیلم کی شکل کو ترس گئے تھے۔ کچھ دنوں میں سننے میں آیا کہ بہنوئی صاحب پر بھی بین لگ گیا۔ وہ چلبلا کر وقت بے وقت فون گھماتے۔ نیلم کے شوہر کے دماغ میں شک کا کیڑا کلبلاتا۔ انہوں نے برسوں پرانی دوستی کی شرم دلائی۔ نیلم کے میاں نے اس دوستی پر ہی مٹی ڈال دی۔ لوگ کر لو گل۔ کوثر نے سنا تو خوب مزہ لیا، جیسے کو تیسا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں والا معاملہ تھا۔ نیلم کی ساری بھوں پھاں ناک کے راستے نکل گئی۔ سسرال والوں نے اس کی لگامیں کس لی تھی۔ نیلم کا ولیمہ اگلے ماہ نند کی رخصتی کے ساتھ تھا، اور ہائے رے عورت کی چٹخارہ باز فطرت، کوثر کھینچی چلی گئی تھی۔ ڈنر سے کچھ پہلے جب اسلم سگریٹ پینے کے لیے شادی ہال سے باہر نکلا، کوثر کا گود والا بیٹا باپ کے لیے مچلنے لگا۔ کوثر اسے لیے باہر آئی تو اسلم نیلم کے شوہر کے ساتھ کھڑا پایا۔ اسلم بچے کو آئس کریم دلانے نکل گیا اور کوثر کی ایک رسمی سی احوال پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ پھٹ پڑا۔ پرلے درجے کی مکار اور سیاستدان ہے یہ نیلم۔ گھر میں قدم رکھتی ہی میرے کان بھر کے گھر میں پھوٹ ڈلوا کر گھر بھر سے میرا دل پھیرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ بھرے کرے اماں کا انہیں بہوؤں کو سنبھالنے کا ہنر آتا ہے۔ اب عورت گھر کے کام کاج نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ اس کا دھیان جانے کہاں سفر کرتا ہے۔ اپنی اوقات سے بڑھیا زندگی نصیب ہے، مگر اس کا دل نہ جانے کہاں پڑا رہتا ہے۔ مجھے تو تال میں کالا لگتا ہے۔ آپ تو مکاندار ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ وہ بری طرح بھرا ہوا اور چڑا ہوا لگتا تھا۔ کوثر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نیلم کی گالی کانوں میں سائیں سائیں گونجنے لگی۔ لوہا گرم تھا، بس ایک چنگاری کو ہوا دینے کی دیر تھی، آگ ہی آگ پھیل جاتی، سب کچھ بھسم ہو جاتا۔ بس ایک ثانیے کا عمل تھا، آر یا پار۔ مگر اس ساتھ نے فیصلہ کر دیا تھا، بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے معافی دینا افضل ہے۔ بھلا دیتا ہی کیا ہے یہ بدلہ انسان کو؟ ایک دلی تسکین اور کمینی سی خوشی۔ یہ خوشی کسی کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں۔ بے شک سزا و جزا کا مختار پروردگار ہے۔ جس ایپ پر وہ پردہ ڈال رہا ہے اسے افشا کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ کوثر بے ساختہ نفی میں گردن ہلا کے اندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ ایک یقین تھا، اس کی یہ نیکی کسی اچھے صلے کی صورت میں ضرور لوٹائی جائے گی۔